اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی بعث فی الامیین رسولا۔ یہ سورہ جمعہ کی دوسری آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر فرمایا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو امیین میں مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عرب میں ہوئی، اور اہل عرب آپ کے پہلے مخاطب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتی، آپ ان کے سامنے اللہ کے کلام کی آیات پڑھ کر ان کو سناتے تھے۔ آپ مبلغ اعظم تھے، تبلیغ کے ذریعے سے آپ نے اصلاح فرمائی ان کی۔ اور دوسرا کام آپ کا یہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ، آپ نے ان کا تزکیہ کیا، ان کے دلوں کی صفائی فرمائی اور دلوں کو پاک کیا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، آپ معلم اعظم ہیں، آپ نے کتاب و سنت کی اور کتاب و حکمت کی انہیں تعلیم ارشاد فرمائی۔ ان کے ذریعے سے وہ کائنات میں انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے بلند مقام انہوں نے پا لیا، ان کا تزکیہ بھی ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نطق صادق سے انہیں تبلیغ فرمائی اور انہیں تعلیم بھی ارشاد فرما دی۔ اور اس کے آخر میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ اتنی بڑی تعداد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ گئی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تو دیکھ رہا ہے کہ لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو بڑی تعداد میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے نواز دیا۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، آپ کی ایک دوسری بعثت ہے جو آخرین میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل محنت تو اس اپنی جماعت مقدسہ پر اور امیین پہ فرمائی، اور پھر اگلی بعثت ان امیین کی اور آنے والی امت کی طرف ہے۔ یعنی جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیین میں فرمایا وہی کام اس امت کی ذمہ داری ہے، اور اس امت کا جو پہلا طبقہ ہے وہ صحابہ اکرام کا ہے۔ انہوں نے اس کام کو بطریقہ احسن سر انجام دیا، اور روم، ایران اور اسی طرح چائنا، ہندوستان تک اور دنیا بھر میں صحابہ اکرام کی قبریں ملتی ہیں جہاں وہ دین حق کی دعوت کو لے کے گئے اور انسانوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ اس لیے صحابہ اکرام کی حیثیت امت میں ایک مقتدا کی حیثیت ہے کہ ان کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور ان کی جو لیاقت ہے اور ان کا جو مقام ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحبت کا حظ انہوں نے اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت لی اور آپ نے ان کا تزکیہ فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس نصیب فرمائے کہ اس امت کی طرف جو بعثت ہے اور اس کی جو ذمہ داری ہے کہ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سپورٹ فرما کے گئے، اور یہ ارشاد فرمایا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو حاضرین ہیں وہ غائبین تک اس دین کو پہنچا دیں۔ تو اس دین کے پہنچانے کی محنت اللہ تعالیٰ ہمیں اس ذمہ داری کا احساس نصیب فرمائے۔